ابھی باقی ہے تھوڑی سی شرافت، ابھی کچھ لوگ اردو بولتے ہیں۔ میرے بچوں میں ساری عادتیں موجود ہیں میری، تو پھر ان بد نصیبوں کو نہ کیوں اردو زباں آئی۔ اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے، وہ شخص مہذب ہے جس کو یہ زباں آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، موجودہ حالات میں اردو زبان کی حفاظت در حقیقت دین کی حفاظت ہے۔ برادران ملت و خواتین اسلام، اردو زبان کو مسلمانوں میں سب سے زیادہ عموم و قبول حاصل ہے، بلکہ اس نے اپنے اندر اسلامی و دینی علوم و فنون کا اتنا سرمایہ منتقل کر لیا ہے جو نہ صرف مسلمانوں کی عام ضروری دینی تعلیم کے لیے کافی ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات کے وسیع تر مطالعے کا شوق رکھنے والوں کی تشفی کے لیے بھی عقلی و نقلی دونوں اعتبار سے بہت کچھ ذخیرہ فراہم ہو گیا ہے۔ برادران ملت و خواتین اسلام، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زبانوں کے اختلاف و تنوع اور قدرت بیان کو خود قرآن مجید کی سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی آیات و دلائل میں شمار کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم۔ اور قدرت بیان کی تعلیم کو بطور احسان و انعام جتلایا گیا ہے۔ علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام زبانوں کا استعمال بجائے خود جائز و مباح ہے، لیکن بعض اسباب و خصوصیات کی بنا پر بعض زبانوں کو بعض پر فوقیت و فضیلت حاصل ہے۔ برادران ملت و خواتین اسلام، چنانچہ عربی زبان کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو 3 وجہ سے محبوب رکھو۔ ایک تو میں عربی ہوں، دوسرے قرآن عربی ہے، اور تیسرے یہ کہ اہل جنت کی گفتگو عربی ہوگی۔ احب العربیۃ لثلاث لانہ عربی والقرآن عربی وکلام اہل جنت عربی۔ برادران ملت و خواتین اسلام، عربی کے بعد فارسی کو اسی تعلق و تلبس کی بنا پر چند وجوہ سے فضیلت حاصل ہے۔ ایک تو اس کا مقبولین کی جماعت سے تعلق، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ سورہ جمعہ اور اس میں یہ آیت نازل ہوئی، وآخرین منہم لما یلحقوا۔ لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اس آیت میں کون لوگ مراد ہیں؟ اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ اگر ایمان ثریا میں ہوتا تو یہ لوگ اس کو ضرور حاصل کر لیتے۔ اس کی شرح لمعات میں ہے کہ لما یلحقو سے مراد عجمی یا فارسی حضرات تابعین رضی اللہ عنہم ہیں، کیونکہ وہ صحابہ سے لاحق اور ملے ہوئے تھے، اور اکثر تابعی اہل عجم میں سے ہی ہوئے، اور علم و اجتہاد جس قدر اور علم و اجتہاد جس درجے کا ان عجمی تابعین میں ظاہر ہوا، دوسروں میں نہیں ہوا۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ فارسی کی اسی فضیلت کی بنا پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وقت میں فارسی میں نماز کی قرات کو جائز فرما دیا تھا، اگرچہ بعد میں رجوع فرما لیا تھا۔ اسی طرح بخاری وغیرہ کی بعض روایات ایسی ہے جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا
فارسی الفاظ کا استعمال فرمانا ثابت۔ اب بعض روایات میں فارسی کے استعمال کی جو کراہیت آئی ہے اس کی سند کو خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے واہی، لغو، بکواس اور مہمل قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کراہیت جب ہے کہ کوئی فارسی کو عربی پر ترجیح دے۔ اسی طرح در مختار وغیرہ فقہ کی بعض کتابوں میں فارسی کو عربی سے اقرب اور دوسری زبانوں کے مقابلے میں اس کی فصاحت کی بنا پر اشرف قرار دیا ہے، بخلاف بعض دوسری زبانوں کے جن میں ثقل و تنافر بکثرت۔ تنافر علم معانی میں ایسے الفاظ کا یکجا لانا جن کا تلفظ ثقیل ہو۔ برادران ملت و خواتین اسلام، جس طرح فارسی کو عربی سے مناسبت ہونے کی بنا پر فضیلت حاصل ہے، اور چونکہ اس فضیلت کا اثر احکام دینیہ میں بھی ہے اس لیے وہ فضیلت دینیہ ہے، اسی طرح بلا شبہ عربی و فارسی کے ساتھ ایسے ہی قوی مناسبت ہونے سے اردو کو بھی دینی فضیلت حاصل ہے، بلکہ فارسی کو تو عربی سے صرف مشابہت ہی کی مناسبت ہے اور اردو کو فارسی و عربی سے جزئیت کی مناسبت۔ فارسی و عربی کے جس کثرت سے مفرد الفاظ اردو میں ہیں کسی زبان میں نہیں۔ مفرد الفاظ کی کیا بات ہے، بہت سے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ بجز کا، کی وغیرہ کے پورا مادہ فارسی و عربی میں ہوتا ہے۔ یہ تو فضیلت والی زبان سے اردو کا تعلق و تلبس ہوا۔ دوسری فضیلت اردو کی یہ ہے کہ دینی علوم خصوصاً صحیح و مقبول تصوف کا اس میں غیر محدود اور غیر محصور ذخیرہ ہے، جس کو علماء و مشائخ نے صدیوں کی مشقت اور اہتمام سے جمع فرمایا ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ زبان ضائع ہو گئی تو یہ تمام ذخیرہ ضائع ہو جائے گا۔ بالخصوص عام مسلمانوں کے لیے تو علم دین کا کوئی ذریعہ ہی نہ رہے گا، کیونکہ عربی نہ جاننے کی وجہ سے ان کا استفادہ اردو ہی پر موقوف ہے، اور کیا اس طرح ضائع ہوتے دیکھنا اور اس کے انسداد اور روک تھام کی فکر نہ کرنا شرعاً جائز ہے۔ ایک اور خصوصیت اردو کی اس کا سلیس اور آسان ہونا ہے، یہ بھی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ حصول دین کے لیے زبان کی آسانی اور تیسیر کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے ذکر فرمایا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وقال تعالی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ جیسی آیات سے ظاہر ہے غرض اس وقت اردو زبان کی حفاظت دین کی حفاظت ہے۔ اس بنا پر حسب استطاعت یہ حفاظت واجب ہے، اور قدرت کے باوجود اس سلسلے میں غفلت کرنا معصیت اور مواخذہ آخرت کا سبب ہوگا۔ برادران ملت و خواتین اسلام، ہماری آج کی گفتگو سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ اردو زبان کا سیکھنا ہماری شرعی اور مذہبی ضرورت بھی ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں اسلامی علوم و فنون کا بہت بڑا ذخیرہ اردو زبان ہی میں موجود ہے۔ اس اعتبار سے اردو زبان آج ہندوستان میں اسلامی تہذیب کی علامت اور اسلامی علوم و فنون کی کنجی ہے۔ اس لیے اردو زبان کا نہ سیکھنا سراسر نقصان دہ بلکہ شرعی اور تہذیبی لحاظ سے ہلاکت خیز ہے۔ در حقیقت اردو کے بغیر دینی عقائد و تہذیبی اقدار کا تحفظ و فروغ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اردو سے وابستہ افراد کو خصوصیت کے ساتھ اردو زبان کے شرعی و تہذیبی اور علمی و تعلیمی کردار کے تحفظ اور فروغ کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ برادران ملت، یہ ایک حقیقت ہے کہ آج اردو اپنے بولنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے انگریزی اور چینی کے بعد دنیا کی تیسری بین الاقوامی زبان مانی جا رہی ہے۔ اسی طرح فارسی و عربی اور سنسکرت کی وارث ہونے کے ساتھ ساتھ
ایک عوامی زبان کی حیثیت سے اردو بھی ایک بین الاقوامی زبان ہے، اور اس کی ابھرتی ہوئی آفاقیت کے پیش نظر عصر حاضر میں اس کے شاندار مستقبل کے لیے وہی دعویٰ بآسانی کیا جا سکتا ہے جو تقریباً 200 سال قبل میکاولے نے انگریزی کے لیے کیا تھا۔ اس وقت انگریزی یورپ کی جدید ترین ترقی پذیر زبان تھی، اور آج اردو ایشیا کی جدید ترین ترقی پذیر زبان ہے۔ نوری نستعلیق وغیرہ ٹائپ کی ایجاد کے بعد اب وہ دن دور نہیں معلوم ہوتا جب اپنے بولنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے اردو خود انگریزی کے مخصوص علاقوں میں انگریزی کے ساتھ مسابقت کرنے لگے۔ برادران ملت و خواتین اسلام، لیکن یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایک سروے کے مطابق آج بھی 70% مسلمان اردو پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے۔ ہمارے لیے ان کی فکر کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ برادران ملت و خواتین اسلام، اسی طرح آج ہمارے ماحول میں اور خاص طور سے انگلش میڈیم اسکولوں میں اردو کو بہت پیچھے ڈال دیا گیا ہے، جو ہمارا تاریخی ورثہ ہے۔ اس اردو زبان سے اپنے بچوں کو کاٹ دینا یہ ہمارا زبردست قومی، شرعی اور مذہبی نقصان ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں جہاں وہ انگریزی اور دوسرے مضامین میں اچھے معیار کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ اردو لکھنے پڑھنے کے لیے اور اپنی اردو کتابوں کا مطالعہ جاری رکھنے کے لیے تیار ہوں، اور اپنی زبان اور اپنی ثقافت اور اپنے ادب کو ترویج دینے میں ان کا بھی بڑا حصہ ہو۔ اس لیے کہ ہمارے بچے اور بچیوں کی ایک بڑی تعداد انگلش میڈیم اسکولوں میں زیر تعلیم ہے، جن کے لیے اردو پڑھنا لکھنا بہت ہی ضروری ہے، اور ان کی فکر کرنا انگلش میڈیم اسکولوں کے منتظمین کا قومی اور ملی اور شرعی فریضہ بھی ہے۔ برادران ملت و خواتین اسلام، انگلش میڈیم اسکولوں میں ہمارے بچے اور بچیوں کے لیے اردو اور دینیات کی تعلیم کے نظم کا نہ ہونا یہ ایسی کمی ہے جس کو دور کرنا ان اسکولوں کے منتظمین کی اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے مغربی طرز زندگی ہی ان بچے اور بچیوں کے لیے ماڈل بھی ہے اور آئیڈیل بھی، جس کی وجہ سے ان کے لیے فکری تہذیبی ارتداد کا سامنا ہے۔ اس لیے وقت کی ضرورت اور نزاکت کے پیش نظر انگلش میڈیم اسکولوں کے طلبہ و طالبات کے ساتھ ساتھ منتظمین، معلمین، معلمات اور عملہ سب کے لیے منظم طریقے سے اردو اور دینیات کی تعلیم کا انتظام کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اس تعلیم سے محرومی اسلامی معاشرے کے لیے سب سے بڑا خطرہ اور چیلنج بن کر سامنے آ چکا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ تعلیم جیسے مقدس ترین پیشے کو اکثر لوگ بزنس کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ برادران ملت و خواتین اسلام، آج علم کا تصور، کانسیپٹ بدل دیا گیا ہے۔ تہذیب، آداب زندگی اور اخلاقی قدروں کا استخفاف عام ہے۔ جہالت بہت خوبصورت پیرہن میں آ چکی ہے۔ جس چیز کو ماضی میں فحاشی اور دیوسیت سے تعبیر کرتے تھے، اب وہ کلچر کی شکل میں نمودار ہوئی ہے۔ دنیا کی تمام تہذیبوں نے سپر ڈال دیا ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے چپے چپے اور بستی بستی میں سب کے لیے اردو پڑھنے اور پڑھانے کی، اردو کی ترقی اور ترویج میں بھرپور حصہ لینے کی۔ اس کے بغیر نہ ہمارا دین، نہ ہماری دنیا کامیاب ہو سکتی ہے، اور نہ ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو سلامتی کے ساتھ اپنے بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اردو زبان کی اور پھر اردو زبان کے ذریعے روزمرہ پیش آنے والے شرعی اور ضروری دینی باتوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔